اسٹیمپ پیپر پہ گئے تھے، اور جب واپس وہاں پہ گئے تو اس کے بعد ایک سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ جتنی لابینگ اور جتنی انٹرنیشنل اور نیشنل لابینگ کی اس کا حصہ بنے، پاکستان کو پولیٹیکلی ڈی سٹیبلائز کیا، اور آج آپ جس عذاب میں آج مبتلا ہیں سر، اس میں اس وقت جو لیڈرشپ جو اس وقت اس ملک کے اوپر قابض ہے، یہ لیڈرشپ ذمہ دار ہے۔ عمران خان تو ایک ڈائری لے کے باہر نکل گیا تھا، عمران خان جس کو جدہ نہیں گیا تھا، وہ ایک ٹرک لوڈ آف دی ڈزنز آف سوٹ کیسز لے کے نہیں گیا تھا سر، وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے صرف ایک ڈائری لے کے گیا تھا۔ سر جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، I know it is difficult to bear it sir, but یہ حقیقت ہے سر۔ جب واپسی کا شرف جو ہوتا ہے، سفر شروع ہوتا ہے 3-4 سال کے بعد سر، اس کے جو بایو میٹرک ہیں وہ ایئرپورٹ پہ ہوئے تھے سر۔ ہمارے لیڈر کے تو بایو میٹرک وہاں جیل میں نہیں ہونے دے رہے، اس سے تو اس کی لیڈرشپ، اس کی فیملی، اس کے لائر، اس کے ڈاکٹر، کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، نہ اس کو، نہ اس کی فیملی کو، نہ علاج کروایا جا رہا ہے، اور مقابلہ کرتے ہیں عمران خان کا۔ سر مقابلہ کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس کریڈینشل ہونا چاہیے۔ میں معاشیات پہ انشاءاللہ اگلی کٹ موشن پہ ہوں گا، میں ادھر بھی میں بتا دوں گا کہ معاشیات، اس پاکستان کی معاشیات کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے۔ سر سیاسی طور پہ آپ کے پلے ککھ بھی نہیں ہے بالکل۔ آج آپ 47 پہ آئے ہیں، آپ 47 پلس کی تیاری کریں گے تو آپ حکومت میں آئیں گے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، عوام کی طاقت سے آپ اس پاکستان میں حکمران نہیں بن سکتے، یہ بھول جائیں اس بات کو۔ یہ یہاں پہ ہم مڈل آرڈر کے لوگ ہیں، ہم کوئی بڑے پولیٹیشین نہیں ہیں جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں بارنگ فیو۔ خدا کی قسم اتنی تکلیفیں برداشت ہم سب کر رہے ہیں سر۔ ضمیر نہیں مانتا کہ اس بندے کو چھوڑ دیا جائے یا اس کے ساتھ بے وفائی کی جائے۔ سر اس نے اس پاکستان سے کچھ نہیں کمایا، کوئی ایون فیلڈ اس نے نہیں کمایا، اس کے پاس جو تھا اس نے اس پاکستان میں لگایا، وہ باہر سے پاکستان میں لے کے آیا، لیکن وہ تکلیفیں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھڑا تھا، پاکستان کے لیے کھڑا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے رہے گا۔ Now coming over to the health sir، میں 2 چیزوں کی صرف آپ کی اور حکومت کی توجہ چاہوں گا۔ میرا پچھلے دنوں RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں واسطہ پڑا۔ آپ یقین کریں، میں کوئی حلف نہیں دینا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اس بات کی کوئی وقت نہیں ہے، کسی کے کان پہ کوئی جوں نہیں رینگتی ہے۔ ایک ایسا پیشنٹ، ڈاکٹر کہتا ہے RIC کا کہ اس کے 3 والو بند ہیں، میں نے کم از کم 2 ہفتے کو 25 ٹیلی فون وہاں پہ کی اور کنسرن منسٹر سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، کوئی رسپانس نہیں ملا سر۔ جو آپ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہاں پہ ہیں وہ 3 بجے آتی تھیں اور اس کے بعد وہ کسی کا کوئی ٹیلی فون نہیں سنتی تھیں۔ یہ پتنی کس ہیلتھ کی بات کرتے ہیں سر، خدا کے لیے وہ بھی ہمیں بھی بتا دیں۔ میں حلفاً کہتا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں اس میں کوئی بہتری نظر آئی، میں فلور آف دی ہاؤس پہ آ کے اس کی تعریف کروں گا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ میں یہ عادت لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں اتنا خوار ہوا، اتنا تنگ ہوا، میں اس بندے کو میں نے کہا یار تم مرتے ہو تو مر جاؤ، وہ گھر جائے تو اس کو درد۔ یہ بیٹھی ہیں ہیلتھ سیکٹری کے، یہ میرا خیال ہے پارلیمانی سیکٹری ہیں، ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی وہ میرا ڈومین نہیں ہے، میں کوشش کروں گی۔ بہرحال اینی وے الٹیمیٹلی اس بندے غریب آدمی کو 7 لاکھ روپے دے کے پرائیویٹ سر اپنا آپریشن کرانا پڑا۔ ہے کوئی جواب کسی کے پاس اس کا؟ جس کی جیب میں 70,000 نہیں، آپ کہتے ہیں باعزت طریقے سے علاج کریں، آپ نے اس خاندان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، آپ نے قرضے کے اندر ڈال دیا ہے، اور آپ یہاں پہ آ کے باتیں کرتے ہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ وہ کہاں پہ کیا ہے آپ نے؟ اگر یہ آپ نے نظام دیا ہے جس کے اندر لوگ آپ کو دعاؤں کی بجائے بد دعائیں دے رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ٹھیک کر سکتے تو اس کو بند کر دیں۔ جو ڈاکٹر ہے وہ ساری 3 بجے کے بعد وہاں پہ پرائیویٹ پیشنٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیر از نو بڈی، دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ ایم کو کی جنت میں رہتا ہے۔
اکاؤنٹیبلٹی اس وقت اس گورنمنٹ میں بیوروکریسی کی ہو، وہ چاہے کسی ڈپارٹمنٹ، اور ہیلتھ کی تو اللہ ہی حافظ ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ بلند بانگ دعوے چھوڑیں، عوام کو ریلیف مہیا کریں گے تو مجھے تو آپ کو یہاں پہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ کو تصویریں لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آپ کو پبلسٹی لگانے کی ضرورت نہیں آئے گی. آپ 18 ارب روپیہ جو ہے وہ اس پنجاب کے لوگوں کا پبلسٹی پہ نہیں خرچ کریں گے. اگر یہ فگر غلط ہے تو فائنانس منسٹرز کو ٹھیک کر دیں. میں اینڈ پہ آپ سے یہ کہوں گا کہ ہیلتھ سسٹم کے اوپر پنجاب کے لوگ بہت تنگ ہیں، بہت تنگ ہیں. یہ ذلیل و خوار کر رہا ہے لوگوں کو. اس سے میری آپ سے، اور لوگوں کی قوت خرید رہی کوئی نہیں گئی. معاشیات پہ میں بعد میں بات کروں گا اگلے انشاءاللہ کٹ موشن میں. لوگوں کی قوت خرید کوئی نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ نظام کو ٹھیک کریں. یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے. یہ ہر اس پاکستانی کا پیسہ ہے، اس پنجاب والے کا پیسہ ہے جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، جو یہاں پہ خریداری کرتا ہے، جو یہاں پہ رہ رہا ہے، جو یہاں سے بھاگ نہیں سک رہا. جو بھاگ سک رہا ہے وہ سارے بھاگ رہے ہیں. اس لیے میری حکومت سے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کو بند کریں، اور بالکل میں کہوں گا اس کا سارا بجٹ ختم کریں. ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں، جینوئنلی دیں، اور اگر آپ نے اچھا کام کیا تو نہ آپ کو تقریر کرنے پڑے گی، نہ اشتہارات دینے پڑیں گے، لوگ آپ کی خود تعریف کریں گے. تھینک یو.